السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا. دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سنیں اور خاص کر آپ کی ولادت کے بارے میں سنیں. تو گزشتہ مجلس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختصر سا واقعہ سنا، اور آج اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو ہم نے جانا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب میں یہ عادت تھی، مکے والوں کی عادت تھی کہ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ان کو دیہات یعنی گاؤں میں، جن گاؤں میں اچھی زبان، اچھی عربی بولی جاتی ہے، جہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، وہاں کی عورتوں کے سپرد کر دیتے تھے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. تو چند قبیلے مشہور تھے اس کام کے لیے. تو ان میں ایک قبیلہ ہے بنو سعد، جہاں کی عورتیں اکثر مکہ آتی تھیں، آ کر مکے کے بچوں کو لے کر جاتی، دودھ پلاتی تھیں، اور ان کے جو ماں باپ ہوتے تھے ان کو اس کی اجرت دیا کرتے تھے. تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس سال کیا ہوا، بی بی حلیمہ روایت کرتی ہیں، اور جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو میں تو اس سے پڑھ رہا ہوں دلائل النبوہ امام بیہقی رحمہ اللہ کی، اور امام ابو نعیم نے ان کی دلائل النبوہ میں، اور امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں، اور اکثر سیرت کی کتابوں میں یہ معتبر واقعہ، صحیح واقعہ آپ کو ملے گا. تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی اس سال، اس وقت مجھے بچہ ہوا تھا تو میں دودھ پلا سکتی تھی. تو جو بھی عورتیں آئیں مکہ بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تو ان لوگوں میں، ان عورتوں میں میں بھی شامل ہو گئی. لیکن اس سال کیا تھا کہ اس سال ہمارے گاؤں میں قحط تھا، بہت تنگ دستی تھی، غریبی تھی. تو ہم بڑی امیدیں لے کر مکہ آئے کہ ہمیں جو بچے ملیں گے ان کو ہم دودھ پلائیں گے تو ان کے ماں باپ ہمیں کچھ خرچ کے لیے دیں گے، تو وہ ہماری روزی زندگی گزارنے کے لیے بہت مفید ہوگا. تو ہم سب نکلے، اور میں، میرے شوہر اور میرا بیٹا جو چھوٹا بچہ تھا، میں اور میرا بیٹا گدھی پر سوار تھے، اور ہمارے ساتھ ہماری اونٹنی تھی، اور میرے شوہر یہ اونٹنی کو لے کر آگے جا رہے تھے. تو ہم نکلے. حالت یہ تھی، سب تکلیف میں تھے لیکن ہم تھوڑا زیادہ تکلیف میں تھے، ہمارے یہاں زیادہ غریبی تھی، اور حالت یہ تھی کہ ہماری اونٹنی
اتنی بھوکی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اونٹنی میں کچھ بھی دودھ نہیں تھا اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، سفر میں نکل گئے ہیں کہ وہاں سے کچھ ملے گا تو اس پیسے سے کچھ خریدیں گے اور کھائیں گے، اتنی غریبی۔ تو اونٹنی ہماری کمزور اور گدھی ہماری اتنی کمزور کہ ہماری گدھی جو اتنی کم رفتار سے چلتی تھی کہ دوسرے قافلے والوں نے کہا کہ حلیمہ تمہاری وجہ سے ہم سب دیر ہو رہے ہیں، کہا کہ تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا مجھے ساتھ لینا، کس گدھی پر بیٹھ کر آئی ہو تم، اتنا دیر ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ تو اس حالت میں ہم مکہ پہنچے، تو لازم ہے کہ آپ کی گدھی دھیرے چل رہی تھی تو آپ آخر میں آئی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ہر عورت آتی اور ان کے پاس بی بی آمینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی، تو یہ عورتیں پوچھتیں کہ ان کے والد ہیں؟ نہیں، والد انتقال ہو گئے، یتیم بچہ ہے۔ تو پوچھتی کہ کون سرپرست ہے؟ دادا خرچ کر رہے ہیں بچے پر۔ دادا کیا خرچ کریں گے، یتیم بچے کے دادا کیا دیں گے ہمیں؟ ہر ایک آپ کو لیتی اور واپس کر دیتے اور جا کر مالداروں کے بچے لے لیتے، ہر ایک۔ ابھی آخر میں مکہ آئیں، اب یہ بھی آئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور کہا کہ ان کے والد انتقال ہو گئے، دادا کیا خرچ کریں گے؟ آپ نے بھی واپس کر دوسرے بچوں کی تلاش میں گئیں۔ تو کیا ہوا، وہاں جتنے بھی امیروں کے بچے تھے سب کو آپ کی سہیلیوں نے لے لیا، اب آپ کو کوئی بچہ نہیں۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے میرے شوہر سے کہا چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ بچہ لیے بغیر جاؤں، کیا کہیں گی کہ خالی ہاتھ جا رہی ہے، چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، ہم عزت سے جائیں گے ہم بھی۔ تو اب آئیں، آ کر بی بی آمینہ سے کہا کہ دے دیں یتیم بچہ۔ اب الحمدللہ جو ہی اس یتیم بچے کو لے کر آپ نے اپنے سینے سے لگایا، آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم سفر میں آ رہے تھے نا، میرا جو بیٹا تھا بھوک کی وجہ سے ساری رات رو رہا تھا، اس کے رونے کی وجہ سے نہ میں سو پائی نہ میرے شوہر سو پائے اور ہم بالکل تھکے مندے تھے۔ وجہ کیا؟ نہ اونٹنی میں دودھ، نہ میرے سینے میں، بھوکی، میں بھی بھوکی پیاسی، کچھ نہیں دودھ پلانے کے لیے میرے بچے کو، یہ حالت تھی۔ جو ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آپ کے آغوش میں لیا، دیکھتے کیا ہیں کہ حضور دودھ پی رہے ہیں۔ کہاں سے آیا؟ دودھ پی رہے ہیں، اتنا دودھ پیے کہ آپ نے دودھ چھوڑا تو آپ کے جو دودھ بھائی ہوئے نا، وہ بی بی حلیمہ کے بیٹے آپ کے دودھ بھائی ہوئے نا، دودھ بھائی نے بھی خوب دودھ پیا۔ اب یہ دودھ پینے کے بعد آپ کے شوہر، شاید آپ کا نام حارث ہے، آپ گئے، آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا تھن جو ہے وہ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ گئے، جا کر اونٹنی کا دودھ نتھارا تو اتنا زیادہ دودھ نکلا کہ آپ نے بھی پیا، بی بی حلیمہ نے بھی پیا اور قافلے والوں کو بھی دے دیے۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کے شوہر نے کہا یا حلیمۃ واللہ انی لأراکی قد اخذتی نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ اللہ کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نے بہت برکت والی جان کو لے کر آ گئی ہو، ایک بڑی برکت والی جان تم لے کر آ گئی ہو کہ ہماری حالت سب سے خستہ تھی، گدھی کمزور، اونٹنی میں دودھ نہیں، تمہارے پاس دودھ نہیں بچوں کو پلانے کے لیے، اب اس برکت سے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اور اب وہ اونٹنی جب بی بی حلیمہ اس گدھی پر سوار ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتی ہیں تو وہ گدھی تقریباً گھوڑے کے برابر دوڑ رہی ہے۔ یہ جو عورتیں جو بی بی حلیمہ کو کہتی تھیں، تانا مارتی تھیں کہ تمہاری وجہ سے ہم دیر ہو رہی ہیں، اتنی زور سے جا رہی ہیں کہ انہوں نے پوچھا حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم سوار ہوئی تھی؟ ہاں وہی سواری ہے۔ کیا ہوا؟ معلوم نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس گدھی کی قسمت کو دیکھیں کہ ابھی تک کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، غریب یجمان کے پاس ہے، اور اچانک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حبیب ہیں جن کے لیے براق لائی جاتی ہے۔ اس کی نصیب تھی کہ خوش ہو گئی اور دوڑنے لگی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں اسی طرح ہم جا کر اپنے گاؤں پہنچے۔ گاؤں میں قحط ہے،
بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی اور گاؤں والوں کی بکریاں بھی چرنے کے لیے جاتی، لیکن میری بکریاں چر کر پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، اور گاؤں والوں کی بکریوں کو چرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا اور لازم ہے کہ دودھ بھی نہیں ملے گا۔ تو سب عورتیں کہتی، جب گاؤں والے کہتے دیکھو حلیمہ کی بکریاں جہاں چرنے کے لیے جاتی ہیں وہاں اپنی بکریوں کو بھیجو، اسی جگہ جا رہی ہیں، یہ پیٹ بھر کر آ رہی ہیں، وہ پیٹ بھرے بغیر آ رہی ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ یہاں محمد مصطفیٰ کی نسبت ان بکریوں سے ہے، جس گھر میں محمد مصطفیٰ ہیں اس آنگن میں یہ بکریاں رہتی ہیں۔ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کے قریب کر دینا، اس کے بعد برکتیں دیکھنا، اور یہ قریب ہونے سے پہلے تنگ دستی آئے گی۔ کیسی تنگ دستی تھی؟ سب سے زیادہ تنگ دستی آئے گی۔ دیکھو بھائی، ہم نیک ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حرام بھی نہیں کر رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، اور ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ پڑ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ جس طرح بی بی حلیمہ کے لیے سب چیز رونگ جا رہی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی نعمت دینا چاہتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ سب چھین لیتا ہے، سب۔ تب جب انسان تمام نعمتوں سے بیزار، امیدیں توڑ بیٹھتا ہے تو اس وقت بڑی نعمت اس کو ملتی ہے۔ نیک انسان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم گنہگار ہیں اور ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا، مجھ سے کہو گناہوں کو چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ راحت عطا کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی سال بی بی حلیمہ کے گھر میں رہے، بہار ہی بہار تھی، تو اب 2 سال ہو گئے، دودھ پلانے کی مدت ختم۔ اب اس مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا ہے والدہ کے پاس، یہ برکتیں چلی جائیں گی۔ اب یہ واپس شوہر اور بیوی لے کر بی بی آمینہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، بی بی حلیمہ بہانہ بنا رہی ہیں کہ دیکھیں ابھی مکے کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، تھوڑے دن کے لیے ہم ان کو واپس ہمارے پاس لے کر جاتے ہیں وہاں۔ اور بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو نارمل بچے جتنا بڑھتے تھے ان سے دگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گروتھ تھی، 2 سال کے لگتے نہیں تھے، گویا 5 سال کا لڑکا ہے۔ تو جا کر کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر بی بی حلیمہ واپس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے آتی ہیں۔ اب تھے 3 یا 2 مہینے گزرے، ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیت میں چلے گئے کھیلنے کے لیے، تو اچانک بی بی حلیمہ کا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا اور کہا، امی ہمارے جو مکے کے بھائی ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ کیا ہوا؟ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ بی بی حلیمہ دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور بی بی حلیمہ آتی ہیں، آ کر سیدھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ اے حلیمہ، آپ کی نصیب کیا نصیب ہے، ہر ایک تڑپ رہا ہے حضور کے سینے کو لگنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال آپ کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ وہ کتنا مبارک سینہ تھا، وہ کتنی خوش نصیب تھی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قصے میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے کئی حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، اس کے مناسب حدیثیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ قصہ، یہ بچپن پر ہی میں فوکس کروں۔ تو آ کر آپ سینے سے لگا لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا بیٹے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاءنی رجلانی علیہما ثیاب بیاض، میرے پاس 2 آدمی آئے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور فاضجعاہ، اور انہوں نے مجھے لٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ شق کیا سینے سے لے کر، اور اس کے بعد
میرا دل باہر نکالا اور اس دل میں سے کچھ نکال کر باہر ڈال دیے اور بعد میں میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ وہ کیا تھا؟ ہر ایک انسان کے دل میں شیطان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایک شیطان کا حصہ ہے، ایک فرشتے کا حصہ ہے۔ شیطان کے انسٹرکشنز اس حصے میں پہنچتے رہتے ہیں، اور جو فرشتے کا حصہ ہے وہاں پر فرشتوں کے الہامات ہوتے رہتے ہیں۔ دو بھی ہوتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے انسان کو، گناہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ مرتے دم تک یہ چلتا رہے گا، کشمکش چلتی رہے گی۔ نیٹ ورک ہے نا، دو سم ہیں ہمارے اندر، شیطان سم، ملک سم۔ تو اب نیٹ ورک کہاں، کون سا سم کام کرنا؟ شیطان سم بالکل آف ہو جانا، کام نہیں کرنا۔ ملک سم جو ہے، فرشتے کا جو سم ہے، وہ کام کرنا۔ تو کرنا کیا ہے کہ جہاں، یعنی ایئرٹیل ہے، جیو ہے بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ ایئرٹیل کا نیٹ ورک لگے، جیو کا نہ لگے، تو جہاں ایئرٹیل کا ٹاور ہے نا وہاں رہنا۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ وہ ٹاور مسجد ہے۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ وہ ٹاور یہ مجلسیں ہیں۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ جمعہ کا بیان ہے۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھنا ہے۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ باپ کی تربیت میں رہنا ہے۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ علماء کی صحبت میں رہنا ہے۔ وہ ٹاور کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ جب اس ٹاور کے قریب آ جائیں گے، یہ ٹاور اتنا مضبوط رہے گا کہ دوسرا نیٹ ورک وہاں آ نہیں سکتا، رہتا ہے، نیٹ ورک رہتا ہے۔ اور تو یہ ہمارا ہے قصہ۔ اولیاء اللہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے کہ ان کو صرف فرشتوں کا ٹاور رہتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی شان دیکھیں، شیطان کا سم ہی اللہ نے نکال دیا بچپن ہی سے، وہاں شیطان کا سم ہی نہیں ہے بھائی، صحیح حدیث ہے۔ اور پھر یہی واقعہ معراج میں بھی ہوا، 3 بار ہوا ہے، 3 بار۔ معراج میں کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ ابھی آسمانوں کا سفر کرنا ہے، وہ سب انشاءاللہ اللہ حیات دراز کرے، انشاءاللہ معراج کی تقریر بھی اللہ اگر کروا لے تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ سننا تھا، بی بی حلیمہ ڈر گئی ہے، تو ان کے شوہر نے کہا حلیمہ مجھے کچھ یہ چیز عجیب دکھ رہی ہے، ہم بہتر جا کر ہمارے بیٹے محمد صلی اللہ، دودھ ماں ہیں اور دودھ باپ ہیں، ہمارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واپس کر دیں گے ان کے ماں کے پاس۔ اب یہ لے کر آتے ہیں، آ کر واپس کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، آپ کے دادا کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں۔ کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ حضرت کو معلوم نہیں کیا وہ مسلمان نہیں تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تقریر کے آخر میں میں آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کس سند سے میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا میں ان کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ سب کچھ پڑھ کر ہی کر رہے ہیں بھائی، پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جب پورا بھروسہ ہو جاتا ہے تبھی منہ کھولتے ہیں، ورنہ نہیں بولتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں یہی عادت رہے۔ تو کوئی کسی کو وسوسہ آئے گا نا، یہ کیا بھائی حضرت ایسا بدعت کا کام کر رہے ہیں، استغفر اللہ، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تقریر کے آخر میں۔ تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ما ردکما بھی، کیا لے کر آ گئے واپس؟ کہا قد کنتما علیہ حریصین، تم دونوں کی بہت خواہش تھی میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لینے کی۔ فقلنا لہا، ہم نے کہا لا واللہ الا ان اللہ تعالی قد ادى عنا وقضینا الذی علینا، نہیں اللہ کی مرضی ہوئی، ہمارے ساتھ جتنے دن رہنا تھا اتنے دن رہے، اب ہم واپس کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں بات کو۔ تو بی بی فاطمہ، بی بی آمینہ پوچھتی ہیں ماذا بکما فاصدقانی شأنکما، بولو مجھے کیا ہوا، چھپاؤ نہیں، بولو کیا ہوا، سچ سچ بولو کیا ہوا۔ تو ہم نے جو کچھ ہوا تھا وہ سنا دیا۔ تو بی بی آمینہ فرماتی ہیں اخشیتما علیہ الشیطان، کیا تمہیں میرے بیٹے پر شیطان کا اثر ہو گیا، اس کا ڈر ہے کیا؟ میرے بیٹے پر شیطان کا اثر ہوا، جن کا اثر ہوا، یہ تم لوگ ڈر رہے ہو کیا؟ کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما للشیطان علیہ سبیل، شیطان کو میرے بیٹے کے پاس کوئی راہ ہی نہیں ہے آنے کی۔ شیطان تو کہاں، میرا بیٹا کہاں؟ اللہ اللہ، ان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہوں تو کیا کہوں،
گزشتہ انہو منہ سے نکل گیا زبان، دیکھو حضرت کو انہا انہو معلوم نہیں ہے. میں ان کے اس ایمان پر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہوں تو کس ایمان پر کہوں؟ شیطان میرے بیٹے کے قریب آ نہیں سکتا. ابھی تک قرآن نہیں سنا آپ نے، ابھی تک اعلان نبوت کی ہدایتیں نہیں سنی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں سنی، سورہ بقرہ نہیں سنی، نہ کوئی حدیث سنی. لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ میرا، کیونکہ دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کو، پیٹ میں رکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گود میں اٹھایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرماتی ہیں وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ لِابْنِي هَذَا شَأْنٌ، ضرور میرے اس بیٹے کے لیے بہت بڑی شان ہونے والی ہے، ایسی شان ہوگی کہ کسی اور کی ایسی شان نہیں ہوگی. جب فرماتے ہیں الا اخبرکما، کیا میں تم دونوں کو نہ بتاؤں خبرہ، ان کا واقعہ؟ قلنا بلا، ہاں بتائیں کیا ہے ان کا واقعہ. قالت حملت به، جب یہ میرے حمل میں تھے نا، فما حملت حملا قط اخف منه، ان سے ہلکا حمل کسی کا ہوا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ حمل میں ہیں. جہاں مصطفیٰ ہو وہاں تکلیف کہاں ہوگی؟ حمل کی کچھ تکلیف ہی نہیں. حمل کی تکلیف کتنی ہے معلوم؟ ماں جانتی ہے نا حمل کی تکلیف کتنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، حج میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مومن وہ اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر طواف کرا رہے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرا رہے ہیں ماں کو اٹھا کر. اور صرف طواف نہیں کرائے، یہ اپنے گاؤں سے اپنے والدہ کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے آئے ہیں. حج ہونے کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ صحابی رسول ہیں؟ ہاں عبداللہ ابن عمر ہیں. کہا کہ اے صحابی رسول، میں نے میری والدہ کو میرے گاؤں سے یہاں تک پیٹھ پر اٹھا کر لایا اور حج کرایا ہوں، کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سنو وہ لوگ جو اپنی ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں، بہت بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے، جن کے باپ زندہ ہیں، وہ بھی بڑے نصیب والے لوگ ہیں. خدا کی قسم جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بڑے نصیب والے ہیں. میری والدہ بھی زندہ ہے اور اللہ ان کے حیات دراز کرے. جب تک وہ ہیں میں اپنی جنت بنا لینا چاہتا ہوں، میری خبر کی زندگی کو میں سنوار لینا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہتا ہوں. دیکھو ماں باپ کو، جنت کا سب سے آسان رستہ ہے ماں باپ کی خدمت، سب سے آسان رستہ. خدا سے نہ نکلے کہ ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے، خدا نہ خواستہ بشری تقاضا ہو گیا، فوراً قدموں کو پکڑ کر معافی مانگ لینا، سمجھے؟ تو فرماتی ہیں اور میں نے دیکھا حین حملت به، جب آپ میرے حمل میں آئے تو میں نے دیکھا کأنہ خرج منی نور، گویا کہ مجھ سے ایک نور نکلا، اضاءت له قصور الشام، جس نور سے شام کے محل جگمگانے لگے. سنے ہوں گے آپ بچپن میں قصیدہ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور نکلنے والا ہے. بی بی حضرت عبداللہ کے گھر سے وہ نور نکلا نا. اس کے بعد فرماتی ہیں ثم وقع، آپ جب پیدا ہوئے، حین ولدتہ، جب میں نے جنا، وقوعا ما یقعہ المولود، کوئی بچہ ویسا نہیں نکلتا جیسا حضور نکلے. حضور جب پیدا ہوئے باہر آئے تو حضور کیسے تھے؟ معتمدن علی یدیہ، اپنے 2 ہاتھوں کے سہارے. میرا بیٹا 10 مہینے لیا 2 ہاتھوں کے سہارے چل رینگنے کے لیے، کوئی 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے. حضور جب پیدا ہوئے سیدھے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ گردن بھی کھڑی ہوئی ہے، ہاتھوں کی بھی طاقت ہے کہ اپنے ہاتھوں کے بل ہاتھ ٹیکے ہوئے، رافعا رأسہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کیے ہوئے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا پیدائش کے فوراً بعد. فَفَدَعَنْهُ عَنْكُمَا، چھوڑو میرے پاس میرے بیٹے کو چھوڑ دو. اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے والدہ کے آغوش میں آ گئے. تو تقریباً 2.5 سال کی عمر تھی آپ کی. تو اب 3 یا 3.5 سال
آپ والدہ کے ساتھ رہے، والد نہیں ہے والدہ کے ساتھ رہے۔ اب آپ کو آپ کی والدہ لے کر اپنے مائکے، آپ کا مائکہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ، یثرب، مدینہ، یا روایتوں میں آیا کہ اخوالہا، یعنی آپ کے ماموں خالہ جو رہتے ہیں نا، مدینے میں رہتے تھے، تو وہاں اپنے بیٹے کو لے کر جاتی ہیں، رہتی ہیں۔ اللہ اللہ، اب واپس مکہ آنا ہے، واپس مکہ آتی ہیں۔ روایت میں آیا کہ آپ پھر وہاں جاتی ہیں جہاں حضرت عبداللہ کی قبر مبارک ہے، اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کرتے ہوئے قافلہ نکلتا ہے مکے کی طرف۔ راستے میں حضرت آمینہ شد بیمار ہو جاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت بیمار ہو جاتی ہیں، اور لگتا ہے کہ اب یہ آخری لمحات آ گئے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جو آپ کو پالتی تھیں، ان کا نام ہے ام ایمن۔ کیا نام ہے؟ ام ایمن۔ اللہ اللہ، اپنے بیٹے کو ام ایمن کے حوالے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے کو چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ مجھے جانا ہے۔ میرے اس بیٹے کی بہت بڑی عظمت ہونے والی ہے، اس کی بہت بڑی شان، دنیا میں چمکنے والا ہے میرا بیٹا۔ اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حفاظت کے ساتھ میرے بیٹے کو ان کے دادا کے پاس پہنچا دینا۔ اس طرح وہیں پر ابوا نام کی جگہ پر آپ انتقال فرماتی ہیں۔ اس زمانے میں نہ کوئی ایمبولنس تھی، نہ کوئی سروس تھی کہ آپ کو مکہ لایا جاتا اور وہاں پہ سپرد خاک دفن کیا جاتا، تو اسی ابوا کے مقام میں بی بی آمینہ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت پوچھتے ہیں کہ اے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی زیارت کروں۔ کچھ سال کے لیے قبروں کی زیارت رک گئی تھی، اس کے بعد زیارت مل گئی۔ صحیح حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروہا، اب زیارت کرو، فإنہا تذکر الموتى، کیونکہ قبروں کی زیارت سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے۔ تو حضور نے خواہش کی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میری والدہ کی قبر کی زیارت، تو اجازت مل گئی۔ صحابہ کے ساتھ تھے، اس قافلے میں حضرت عمر بھی تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور آپ کی والدہ کے قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہیں اور لگ رہا ہے کہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، اور اتنی آواز سے حضور نے رویا کہ سارے صحابہ رو پڑے۔ صحابہ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا ہوا، کس سے بات کر رہے تھے، کہا کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا تھا، اپنی والدہ کے قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے رب سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنے رب سے زیارت کی مانگی، اجازت مل گئی۔ میں نے اپنے رب سے کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، میرے رب نے اجازت نہیں دی۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں کھلی اجازت ہے اپنے ماں باپ کی استغفار کے لیے۔ تو ہر نماز میں کوئی نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرے بغیر اٹھنا نہیں، اور ماں باپ خدا نخواستہ انتقال ہو گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کیے بغیر نماز سے اٹھنا نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، یہ ان کا حق ہے۔ تو اس حدیث کو رکھ کر تھوڑے علماء اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھیں۔ میں ان ائمہ کے سہارے رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ نہیں آپ جنتی ہیں۔ ان میں کون ہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور کئی بڑے بڑے ائمہ دین ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں جنتی ہیں۔ وہ لوگ ایک حدیث لاتے ہیں، حدیث اگرچہ ضعیف ہے، بہت ضعیف ہے، لیکن ان اماموں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ فرماتے ہیں کہ حضور کو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ کیا اور انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ کر پھر انتقال ہوئے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن ان ائمہ نے اس سے استدلال کیا۔ اور دوسری بات، اللہ نے مغفرت کی اجازت نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغفرت نہیں ہوئی،
یعنی جو لوگ حضور کو پائے، حضور کے زمانے میں تھے، ان کے لیے حساب شروع ہوتا ہے کہ حضور پر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور پر ایمان لانا شرط نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد حضور نے کہا کہ مجھے نبی مانو، اب سے نبی ماننا شرط ہے۔ اس سے پہلے جو ہے کیا دیکھا جائے گا، کیا انہوں نے بت پرستی کی یا نہیں۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت پرستی کی، اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے کہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بت کی پرستی کی، کہیں نہیں ہے۔ نہ صراحتاً حضور نے کہا کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، نہ صراحتاً حضور نے کہا کہ میرے ماں باپ نے بت پرستی کی، تو نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو ہم اچھا گمان رکھیں گے کہ وہ جنتی ہیں۔ بھائی دیکھیں، بی بی حلیمہ آ کر مسلمان ہو رہی ہیں حضور کے ہاتھ پر، بی بی سویبہ مسلمان ہو رہی ہیں، بی بی ام ایمن مسلمان ہو رہی ہیں۔ 4 مبارک ہستیوں نے حضور کو دودھ پلایا، 3 کو اسلام مل گیا، اور جو حضور کی والدہ ہیں ان کو جہنم، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ اختلاف ہے اس میں، میں مانتا ہوں، لیکن امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور یہ باتیں میری قبر میں میری نجات کا باعث بنے۔ اگر ان باتوں سے حضور کی محبت دل میں بڑھ رہی ہے تو میری قبر میں میری نجات کا باعث بنے۔ تو اب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آئے؟ آپ کے دادا کے پاس۔ اب دیکھتے ہیں دادا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اب دادا کہتے ہیں کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، میں ہی اس کا باپ ہوں۔ قربان جائیں اس دادا کے، اگر قدموں کی دھول مل جائے تو اپنے آنکھوں میں سرما بنا کے لگا لیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب کو بہت محبت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح حدیث میں آیا، کندیر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ حججت فی الجاہلیتی، جاہلیہ کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ، جاہلیت کے زمانے میں حج کرنے کے لیے آیا۔ فرائیت رجلا یطوف بالبیت، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے اللہ کے گھر کا، وہو یرتجز، وہ بہت گڑ گڑا کر کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ ربی، اے میرے پروردگار، رد الیہ راکبی محمدا، ربی رد الیہ راکبی محمدا، یا ربی رد وستنی عندی یدا۔ کہتے ہیں کہ یا ربی رد الیہ راکبی محمدا، مجھے میرا سوار محمد کو واپس کر دے میرے پاس۔ یعنی آپ گھوڑا بنتے تھے تو آپ پر محمد مصطفیٰ سوار ہوتے تھے، میرے کاندھے پہ میرا پوتا سوار ہوتا ہے نا، اس پوتے کو میرے پاس واپس کر دے میرے رب۔ یا ربی ردہ، اے رب مجھے میرے پوتے کو میرے پاس واپس کر دے، وستنی عندی یدا، اور مجھ پہ بہت بڑا کرم فرما دے۔ ہوا کیا تھا؟ قلت من ھذا، میں نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں؟ قالوا ھذا عبد المطلب بن ہاشم، یہ مکے کے سردار ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں۔ بعث بابن لہ فی طلب ابن لہ، تو انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے اونٹ کے تلاش میں بھیج دیا، اونٹ گم گیا تھا تو حضور گئے اونٹ کے تلاش میں۔ کیوں؟ وَلَمْ يَبْعَثْهُ فِي حَاجَةٍ قَطُّ إِلَّا نَجَحَ فِيهَا، کیونکہ کسی بھی کام کے لیے ان کے اس پوترے کو بھیجتے ہیں نا تو وہ کامیاب ہو کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالا فلم یلبث، یہ دعا کر رہے تھے کہ حضور آ گئے، اور حضرت عبد المطلب نے حضور کو سینے سے لگا لیا۔ وقالا یا بنی، اے میرے بیٹے، لقد جزعت علیک جزعا لم اجزع علی شیء قط، آج جتنا میں غمزدہ ہوا، ڈرا، میری زندگی میں کبھی ڈرا نہیں۔ بیٹے انتقال ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ انتقال ہوئے، بڑے بڑے حادثے پیش آئے، ابرہہ لشکر لے کر آ گیا، لیکن آج تمہاری دوری میں مجھے جو غم ملا، جو ڈر ملا، ایسا میں نے کبھی ڈرا نہیں۔ واللہ لا بعثتک فی حاجۃ ابدا، اس کے بعد میں تمہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا کسی کام کے لیے۔ ولا تفارقنی بعد ھذا ابدا، آج کے بعد مجھ سے تھوڑا بھی تم دور نہیں ہونا۔ اور حضرت عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عظمت تھی، کیسی محبت تھی کہ آپ مکے کے لیڈر تھے، امیر تھے، امیر مکہ، تو آپ کے لیے جب آتے، کعبے کے پاس آتے تو آپ کے لیے ایک بچھونا بچھایا جاتا جہاں امیر بیٹھیں گے۔ تو فَكَانَ لَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّن بَنِيهِ إِجْلَالًا لَهُ، آپ کے بیٹوں میں سے ابو طالب، ابو لہب،
حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی آپ کے پاس بیٹھتے نہیں تھے کیونکہ آپ کی عظمت ان کے دلوں میں تھی، کوئی بیٹا قریب نہیں آتا تھا۔ وکان رسول اللہ یاتی حتی یجلس علیہ۔ تھوڑا میں آج آگے بڑھ جاتا ہوں بھائی، دیکھو پورا ویڈیو دیکھو، آپ دل کر رہا ہے کہ چلوں تو کہ اس کو 2 ویڈیو میں کر دیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو فَيَذْهَبُ عَمَامُهُ يُؤَخِّرُونَهُ، تو آپ کے چچا کیا کرتے تھے، آپ کو پیچھے کرتے تھے، دیکھو یہ ہمارے ابا بیٹھتے ہیں، ہم ہی نہیں جا رہے ہیں کہ محمد کہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ان کے دادا کہتے دعو بنی، میرے بیٹے کو چھوڑو آنے کے لیے۔ فَيَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِهِ، حضور کی پیٹھ مبارک پر ہاتھ سہلاتے تھے اور کہتے تھے اِنَّ لِبَنِي هَذَا لَشَأْنًا، میرے اس بیٹے کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ فَتُوفِّيَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابن 8 سنین، عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انتقال ہوئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، کر سکتے ہیں آپ کو، پرابلم نہیں آئے گا، چلو۔ تو اب 8 سال کی عمر میں، اللہ اکبر، باپ کے بغیر زندگی گزارنا، اس سے پوچھیں جس نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، اسے تھوڑا پوچھ لیں، اس کے بعد باپ کی عظمت نظر آئے گی۔ جس نے اپنے باپ کو دیکھا نہیں، اس کے دل سے پوچھیں کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ باپ کو دیکھا نہیں، ماں کے ساتھ تھے 5 سال کی، وہ کیسی ماں تھیں، اللہ اکبر، ویسی ماں چھین لی گئیں۔ اب دادا تھے، دادا ماں کی طرح تھے، ساتھ رکھتے تھے، دادا بھی انتقال ہو گئے۔ تو اب دادا انتقال ہونے سے پہلے آپ کے چہیتے بیٹے اور حضرت عبداللہ کے سگے بھائی، دونوں کی ماں ایک، ابو طالب، ان کے حوالے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جان ہے، ان کی حفاظت کرنا، ان کی بہت بڑی۔ تو حضرت ابو طالب کی نصیب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ روایتوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہ آپ جب حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تو بہت کم کھانا لیتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم تھا کہ میرے چچا کے مال پر ان کے سگے، ان کے بیٹوں کا حق زیادہ ہے، میں ان کا بھتیجا ہوں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ہیں اخلاق، ملا تو سب کچھ نہیں کھا لینا، دوسروں کا خیال کرنا، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو اس طرح تھے، اور چچا سے بھی بڑی محبت تھی۔ اور آپ کی ابو طالب، ان کی بیوی حضرت فاطمہ، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی، اور حضور کو یہ چاچی، یہ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب یہ انتقال ہوئی تو اسی سال بی بی فاطمہ زہرا پیدا ہوئی، اور حضور نے اس چاچی کی محبت میں، جنہوں نے پالا حضور کو، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اور حضور پیار سے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فداہا امی و ابی، ان کو کبھی کہتے تھے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، یعنی فاطمہ کو، چچی کو ماں کہتے تھے، تو تمہارے باپ کی ماں ہو، ام ابیہا۔ تو یہ چاچا ہے، چاچی، اللہ قربان جائیں اس چاچا چاچی پر جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کا احساس ہونے نہیں دیا، باپ کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا، ماں کی آغوش کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا، سینے سے لگا کر رکھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت ابو طالب کو بھی آسانی میں دیکھیں گے جنت میں۔ ان کے بارے میں تو ہم قائل ہیں کہ ایمان نہیں لائے، امید ہے کہ شاید ان کو بھی اچھی حالت میں دیکھ لے۔ تو حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور تھے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہے مدینے کا یا مکے کا، کہ قحط ہوا، بارش نہیں ہوئی۔ ایک گاؤں والے صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، ہمارے جانور مر جا رہے ہیں، ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے بارش ہونے کے لیے۔ تو یہ حضور منبر پر تھے، شاید جمعہ کا دن تھا، حضور نے فوراً سننا تھا۔ روایت میں آیا کہ آسمان بالکل چٹیل تھا، بادل کا ٹکڑا نہیں تھا آسمان پر۔
حضور نے اپنے ہاتھ بلند کیے آسمان پر، ایسا لگا کہ وہ ہاتھ اشارہ کر رہے ہیں بادلوں کو کہ آ جائے مکہ یا مدینہ۔ تو جوں حضور کے ہاتھ اٹھے، کہاں سے بادل آئے معلوم نہیں، بادل آئے اور موسال دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور بارش دیکھ رہے تھے اور اشعار پڑھ رہے تھے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طالب کا شعر یاد آ گیا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ کب پڑھا تھا حضرت ابو طالب نے؟ ابن عساکر اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کہ جب حضور چھوٹے تھے، قحط ہوا، ابو طالب تب سردار تھے مکے کے، لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں مکہ، کعبے کے پاس آئیں، دعا کریں۔ تو حضرت ابو طالب راوی فرماتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اس لڑکے کی پیٹھ کو کعبے کے دیوار پر لگا کر اللہ سے دعا کی، حضور کے وسیلے سے دعا کی، اور جو ہی دعا شروع کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابو طالب خوش ہو کر کہا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ چمکدار چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ چمکدار چہرے والے، وہ نورانی چہرے والے، یستسقى الغمام بوجهه، آپ کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے۔ ثمال الیتاما، آپ کون ہیں؟ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، وعصمة للارامل، اور بیواؤں کا سہارا ہیں آپ۔ یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ ابو طالب پڑھ رہے ہیں۔ یہ شعر اتنا مشہور تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بعد میں پیدا ہوئے، یہ ان کو تک یاد تھا وہ قصیدہ حضرت ابو طالب کا جو پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ جب بارش ہو رہی تھی تو حضور نے پوچھا کس کو یاد ہے میرے چچا کا وہ شعر؟ تب حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ شعر آپ سننا چاہتے ہیں؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ وہ بچپنا بڑا برکت والا بچپنا تھا۔ انشاءاللہ اس قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگوں کو اور اسی عنوان پر سننا ہے، کمنٹ میں بھیجیں یا جو بھی ہے فون کر کر بتائیں، تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا چھوٹی سی کوشش ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، مولا اس کو قبول فرما اور اس کوشش کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔